हेलो। जी जी कश्मीरी भाई। ये अली अकबर साहब उधर थे, उनसे पूछे गाली किसने दी है, कौन थे वो? जी, अली अली अकबर साहब को मैंने बुलाया। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद ताहिर भाई, टिवाना भाई, कश्मीरी साहब और मिस्टर जैन भाई, सारों को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम ईद सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम अली अकबर भाई। ईद मुबारक हो आप लोगों को, अल्लाह ताला सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जी प्यारे भाई बोलिए। आमीन जी जज़ाकल्लाह, आपको ठीक भी दुआ ठाक में। हो यार, आप लोग सही हो? ये आप आ गए हैं, जट साहब को भी बुला लिया जज़ाक लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। जी जी ताहिर भाई हुक्म कीजिए, हाँ साहब जी। शेयर नहीं नहीं, हुक्म नहीं करना है यार, आप मेरे बड़े भाई हो सारे, तो कोई मसला नहीं है उस तरह। मैंने कहा मैं ना पता वो नहीं, सैनी आपने दो साहब, तीन दफा शेयर किया, पता नहीं कोई नहीं खास। मैंने दो दो बार आपसे शेयर की है, एक बार अली अकबर से की है। कि मैं ना उधर आपसे ही बात ऊपर करने आया था, पर हुसैनी साहब ने मुझे माइक खुद ही दिया था, मैं तो नहीं आना चाह रहा था उस प्लॉट पे। तो वो सब सब कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल था। फिर उसके बाद जो है मैं फिर वो मुझे उठा दिए किसी ने, तो फिर मैंने दोबारा नहीं किया माइक। मैंने कहा चलो किसी और ब्रॉड पे बात कर लूंगा, पूछ लूंगा। और मुझे नहीं पता आप लोगों के मामले जो है वो किस तरह मतलब चले आपस में। ये सारी मुखालफत लड़ाई झगड़ा मैंने बहुत कम ही सुना है। कहीं हो रहा हो तो मैं, वैसे आपने देखा होगा मैं नहीं जाके वहां बैठता नहीं हूँ, मैं नीचे जाता हूँ। तो मेरे लिए तो सारे भाई हो। मैं अहमद आपने भाई। मेरा बुलाया है। कश्मीरी भाई जरा म्यूट लगा लीजिए आप, कश्मीरी भाई। जी जी अच्छा, तो अली अकबर भाई, अहमद भाई, मुझे ना सिर्फ एक चीज आपसे दरख्वास्त है, जानिए आगे आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी मर्जी करनी है बड़े, वो ये कि मतलब हम लोग जो है वो लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, पर हम अपने घर की लड़ाई को चौक में कभी भी ले जाके नहीं लड़ते। और बिल्कुल अगर चौक में बिल्कुल। लड़ेंगे ही ना, उससे सिर्फ बिगाड़ ही पैदा होता है, उसका कोई फायदा आउटपुट नहीं निकलता प्यारे भाई। जी तो जी वहां जी। पे मुझे अल्लाह की कसम सिर्फ एक बात का दुख है। आप 1122 को गाली दें, वो आपको गाली दे, मुबशर भाई को दे, मुबशर आपको दे, एक दूसरे पे ब्लास्फेमी का इल्जाम, कुछ भी सब अल्लाह देख रहा है। आप लोग एक दूसरे की जात के लिए बेहतर इंसाफ कर सकते हो। पर एक तरफ नीचे बैठे हुए लोग जो मतलब दोनों साइड से, जब आप लोग आपस में लड़ रहे थे तो मजे ले रहे थे, वो लोग वो हैं जो हमारे नबी को सुबह शाम गाली देते हैं और बुरा बोलते हैं। अली अकबर साहब तुम म्यूट लाओ ना, अली अकबर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। मेरे तो हाँ शोर अली नहीं अकबर है। भाई, थोड़ा आपकी तरफ शोर है। हाँ जी। तो वो लोग सुबह शाम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को बुरा भला बोलते हैं, गाली देने वाले लोग हैं। और उन लोगों में बैठ के हम मतलब अपनी जैसी जिस किस्म की सख्त से सख्त लड़ाई भी है, यार प्यारे भाइयों क्या जरूरत है कि उन लोगों को हम जो है वो ये सारी मतलब वहां पे बिठा के और उनके सामने हम लड़ें और ये सब करें। ये तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का भी एक, बल्कि एक मुखालिफ ने ला के मुझे ये पेश किया था एक हवाला, कि अगर कोई अहमदी जो है वो बाजार में चौक में लुथड़ा पड़ा हो गंद में, या उसने कोई गुनाह किया हो, तो आप उसको जो है वो घर में लाओ, उसको साफ करो या उसको सिखाओ, मतलब ये उसका कॉन्टेक्स्ट है, मफहूम है। तो आप जो है वो उसका उसको जो है वो एक किस्म का वो उस पे मेरे से एतराज कर रहा था कि ये क्या तरीका हुआ। तो मैंने उसे हदीस पेश की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अपने भाइयों के गुनाह पे, उनके राजों पे पर्दा डालो, क्योंकि अल्लाह फिर तुम्हारे राजों पे और गुनाहों पे पर्दा डालेगा। तो ये तो बड़ा एक आसान सा तरीका, कोई ज्यादती हो जाती है तो हमारी जात से बड़ा तो मतलब हमारे हमारे नबियों से और अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो जात है वो हमारी जात से हमारी जात तो उनसे बड़ी नहीं है। तो मतलब हम अपनी जाति एक गुस्से को लेके और वो सारा जो मामलात आप लोगों के हो रहे हैं, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है, सारे भाई बैठे हो, 1122 भी बैठा, आप भी बैठे हो, आपस में एक दूसरे से नंबर आप लोगों के होंगे, व्हाट्सएप ले लो, उधर लड़ लो यार, टेलीग्राम पे लड़ लो, एक दूसरे को गाली दो, मिल के लड़ लो, एक दूसरे को गोली मार लो। पर यहाँ पे क्योंकि आप लोग, अब अहमद भी अहमदी है, तो 1122 भी ताहिर भाई, अहमदी है। ताहिर भाई आप फिर वहां पर जब जहां पर ये बात हो रही थी तो वहां पर अहमद को ये क्यों कह रहे थे कि मशहूर होने के लिए सब कुछ बोल रहा है? दीवाना जी साहब। ताहर भाई जी जी, बात ये है, सुनिए। ताहर मैंने भाई मैंने सुनिएगा। जो कमेंट जी किसी जी। को टैग नहीं किया, मैंने कहा मशहूरी के लिए मुखालफों के सामने रोना पीटना, और उसमें 1122 दी है, मैं सीधा कह रहा हूँ। मैंने नीचे कमेंट जो है वो छुप के
اپنے فیک نہیں اکاؤنٹ سے کر اس سکتا ٹائم تھا. میں نہیں تھا، اس ٹائم میں وہاں پہ نہیں میں تھا، اس سے پہلے یہ کیا تھا انہوں نے۔ فیک اکاؤنٹ سے بھی یہ اچھا کامنٹ ہو سکتے ہیں ٹیوانا صاحب, اپنے اکاؤنٹ سے بیک اچھا تو طاہر اگر بھائی آپ بات کے یہ بھائیوں ہے، کو کوئی پرابلم ہاں تھی, آپ میں سے کوئی گیا اپنے بھائیوں کی پرابلم دور کرنے؟ ٹوانا صاحب بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ باری باری بات کروائیں، طاہر صاحب باری باری بات کروائیں تو مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. طاہر صاحب بہتر جانتے ہیں کس سے بات کرنی کس سے نہیں ہاں کرنی. نہیں 1122 بھائی 1 منٹ رک جائیے گا پلیز, میں نے ان سے ٹھیک ہے جی، وہ میں آئیں 2 منٹ ہاں رکوں گا، جب آپ مجھے جی موقع جی دیں گے بتائیے گا، پھر میں بات نہیں کروں گا. پیارے بھائی ٹھیک آپ ہے جب جی. مرضی بات کریں, آپ لوگوں کی اپنی براڈ ہے. پر یہ اچھا پہلے نا احمد بھائی سے میں نے وہ جو ایک بات رکھی ہے یہ مجھے بتا دیں اس پہ ان کی کیا سوچ ہے. آگے وہ ڈیفینیٹلی میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی ختم کر دو دوستی کر لو, وہ میرا کام ہی نہیں ہے, وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. بٹ ایک درخواست ہے کہ عامر نذیر جیسا بندہ میسنا بن کے نیچے بیٹھا مزے لے رہا ہے, ہر وہ بندہ جو ہے وہ مزے لے رہا ہے. اور ہاں احمد بھائی کی ایک اور شکایت بھی ہے, وہ ایک اور ڈفرینٹ پرسنالٹی سے ہے, اس کی بھی بات میں ان سے مطلب ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ راجہ صاحب کو لے کے بھی ہے. پر اس سے پہلے میں نے احمد بھائی آپ بتائیں پلیز, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اس طرح پبلکلی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ طاہر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان سے ابھی کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی ہو سکتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جی معاف کرنے والا ہے. انسان خود خدا نہ بنے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے فون آ نہیں گیا نہیں آپ نہیں کو. فون نہیں, میں کچھ ساتھ میں کام کروں, میں نے وہ شیٹ دیکھنی تھی. آپ بات کریں, ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک چیز کے خلاف ہیں کہ خود خدا نہ بنے. اگر کوئی انسان غلطی کر جاتا ہے تو اسے جب اللہ معاف کر دینا تو انسان کی کیا اوقات ہے, ٹھیک ہے. جب وہ اللہ کے حضور اپنی معافی مانگ لے اس غلطی کی تو پھر انسان کو اس کی غلطی کو اچھالنا نہیں چاہیے. جب لوگ اچھالتے ہیں تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں راجہ صاحب کی, تو وہ راجہ صاحب میرے ساتھ بیٹھیں تو بات ان سے کلیئر ہو سکتی ہے. ایسے نہیں کہ ادھر تقریر کرتے رہیں اور اگلے بندے کی بات نہ سنیں اور ایک سائڈ پہ کہیں بلے بلے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایک بندے کے بغض کے اندر آ کے کہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے. حالانکہ جتنی شاطمیت ایک بندہ کرتا ہے اتنی اس سے زیادہ شاطمیت زیادہ ٹائم میں وہ بیچ دی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں, پھر بھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پر اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے. تو اس کو میں تو جو کہا ہے وہ میں نے ٹھیک کہا ہے, بس یہ بات ہے. جی ہاں جی. اچھا احمد جی بھائی طاہر بھائی، چلے وہ یہ جی اس پہ بھی نا بھی کر لے. صرف ایک چیز میں نے آپ سے اپنے ساتھ نا اس چیز پہ میں چاہ رہا ہوں آپ کلیئر کریں. آپ بھی میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سب پبلکلی ان مخالفوں کے سامنے ہو جو کہ چاہ رہے ہیں کہ احمدی آپس میں لڑے؟ کیا یہ چیز یہاں پہ آپ نہیں ہے؟ اچھی نہیں, آپ طاہر بھائی اچھی بات کر رہے ہیں کہ پبلکلی نہیں ہونا چاہیے. جی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ایکشن کرنے والا پبلکلی کرتا ہے تو ریئیکشن کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹلی آ جائیں. جو ایکشن کرتا ہے وہ 2-3 دن ماؤں کی جو ہے یہ بہنوں طریقہ کو غلط ہے, ماؤں کو یہ 2 غلط ہے. دن لگاتار گالیاں نکالی جاتی ہیں اور راجہ صاحب کوئی بات نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے آ کے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات ہے طاہر بھائی کہ جب ایک بندے کو گالیاں پڑیں ادھر ٹک ٹاک پہ اور دوسرا بندہ تھوڑا سا ایکشن لگانے لگے, ریئیکشن دینے لگے, تو اس کو کہا جائے نہیں نہیں پرائیویٹ میں آ جاؤ, ادھر جماعت کی بدنامی ہو رہی ہے. بھائی جماعت کی تب بدنامی نہیں ہو رہی تھی کہ 2 دن ماؤں کو بہنوں کو گالیاں جو دی جا رہی ہیں اس پہ کوئی بندہ نہیں روک رہا, اور 2 دن جب ٹکا کے گالیاں نکل آتی ہیں تو اس کے بعد جا کے تو ادھر چودھری بننے کی کوشش کرنا اور جا کے سمجھانے کی کوشش کرنا. میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں پیارے بھائی. ٹھیک ہے طاہر بھائی، اب موقع دیجیے گا پلیز. جی جی طاہر بھائی، جی جی بھائی طاہر بات بھائی کریں. مجھے بات یہ ہے، آپ دیکھیں یہ جو بات کاٹنے والی بات ہوتی ہے یہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا طاہر بھائی اچھا ان کو میوٹ کریں بھائی یار. طاہر بھائی جی علی دیکھیں اکبر طاہر بھائی علی ہم اکبر 2 بندے پہلے آئے طاہر تھے, بھائی ان پہلے کو علی میوٹ اکبر کریں نا کو ایک ہاں منٹ. جی اس کو موقع دیں. ان کو میوٹ کریں نا ایک منٹ. یہ کیا مسئلہ ہے یہ اس جی حق جی حق اچھا علی کا بنتا ہے، ایک حق علی سیکنڈ کا ہے، رک لو. حق علی پہلے ایک آیا تھا. سیکنڈ علی اکبر آپ پہلے آیا. جیسے ہاں ہاں جیسے کرنی پہلے پہلے آیا، علی بات. اکبر طاہر پہلے بھائی آیا. اگر ہاں ایک علی منٹ اکبر پہلے کر بات لے, علی کرنی اکبر کریں، کر کوئی مسئلہ لے. نہیں، جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کر کے پھر جی سن کے جائیں بس. ہاں جی کوئی مسئلہ ہاں نہیں. جی جی آپ علی اکبر بھائی بات کرو. پہلے تو میں نے جو بات دیکھی نا آپ کے سامنے, کیا یہ چیز بالکل آج سے روک دینی نہیں چاہیے, اور یہ بلکہ ہاتھ جوڑ کے بھی آپ سب سے بنتی ہے. مطلب میرے لیے بڑے ہو آپ لوگ, احتراماً میں کوئی کسی کو آرڈر دینے والا ہوں نہیں,
ٹھیک ہے، جی جی اور نہ میرا یہ حق بنتا ہے، میں کبھی کسی کے ذاتی معاملے میں نہ آیا ہوں نہ آؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ پیارے بھائیوں، اب میں بھی ایک نوموبائن ہوں، آپ لوگوں میں شامل ہوں، اور میں آپ سب سے مطلب ہر بندے سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جی جی اور غصے میں جوش میں میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور میں بھی پہلے احمد صاحب آپ کو پچھلی براڈ پہ غلط ہی سمجھ رہا تھا شروع میں، پر جب تک دوسری طرف کا آپ کو پتہ نہیں آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کیا پتہ رائے صاحب سے اس پہ بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، پر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کا حل بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں ان کو انٹرٹین کریں، ان کو کرنا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ایک دوسرے کو گولی مار دو باہر جا کے، پر ان کے سامنے اپنے کسی بھائی سے نہ لڑو۔ یہ میرا سیدھا سیدھا سا ایک اصول ہے، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اس سے ایگری کریں گے۔ علی اکبر بھائی آپ بات کر لو، آپ اس چیز پہ مجھے پہلے تو بتاؤ کہ یار یہ چیز رکنی چاہیے، یہ ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ نہیں، یہ غیر مناسب ہے، ہاں جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے تو نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ ہاں جی جزاک اللہ، یہ چیز جو ہے نا بالکل میں کہتا ہوں یقین مانو، تھوڑی دیر کے لیے اپنا فون بند کر کے پھینک دو سائیڈ پہ، تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ رہا ہے، کو پانی پی لو، درود شریف پڑھ لو، تھوڑی دیر کے لیے سیف کو بند کر دو، آپ کا تھوڑی دیر کا صبر آپ کی ذات پہ بھی احسان ہوگا، اور آپ جس جماعت کو جس نبی کو مانتے ہو ان کے ساتھ بھی آپ کی وفاداری ہے وہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے غصے میں جو ہے وہ فون ٹھیک ہے سائیڈ پہ طاہر رکھ بھائی، اب موقع دیں، اب موقع دیں، میں علی اکبر آپ کی بات ہوگی، ایک منٹ بس، علی اکبر بھائی آپ کی بات ہوگی، یہ تو پھر آپ کر لو بات پوری، پھر میں 1122 کو موقع دیتا ہوں۔ باقی مسئلہ یہ ہے اپنا طاہر بھائی کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے چھوٹی سی اسمال سی دنیا ہے، یہاں پر کوئی بھی اگر کسی اور براڈ پہ بیٹھ کے کرے گا نا تو نیچے وہ سارے دوسرے بندے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ حسینی کی براڈ پہ ہو گیا تو عامر نذیر سن رہا تھا، جب دوسری براڈ پہ ہوگا تو کیا عامر نذیر نہیں سنے گا؟ تیسری براڈ پہ ہوگا عامر نذیر سنے گا۔ یہ میرا خیال ہے بات اس کے اندر بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہاں بات ہوگی تو غلط عامر نذیر بھی اس طرح بن کے ہنس رہے تھے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان کے بندے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، ان کو لمحہ لمحہ خبر پہنچ رہی ہوتی ہے، اور یہی مین پرابلم ہے یہاں پر جو اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی حسینی کی بھی روڈ پہ نہ ہو، دوسری روڈ پہ ہو جائے، رک جائے گا، ایسے یہ معاملہ بالکل قطعاً بھی نہیں رکے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ فساد شروع کہاں سے ہوا ہے، اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے، بیسیکلی اس کا کالا کام ہونا چاہیے، یہ بندہ فساد ڈال کون رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے نا۔ اب اس کی ہر بندہ اپنی اپنی نشاندہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی تھرڈ پرسن آ کر کے بتا دے، اس کے سامنے آ کر کے ڈیٹیل رکھ دیں دونوں سائڈوں کی کہ بھائی یہ ڈیٹیل ہے، اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ بندہ کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ ورنہ یہ آپ کہیں کہ معاملہ روک دیں، یہ معاملہ روکنے والا نہیں ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، 3 بندے ٹیوانا صاحب کو بلا لیں، کسی جگہ پہ نیوٹرل جگہ پہ بیٹھ کے 2 بندوں کے معاملات سامنے رکھ دیں، پورا ٹبر نہ اوپر بلائیں، ایک بندہ بلائیں، دونوں سائڈوں کا موقف سن لیں، فیصلہ کر دیں، جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا کہ بھائی غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، مسٹیک کہاں پہ ہو رہی ہے، زیادتی کہاں سے ہو رہی ہے، غلط بیانی کون کر رہا ہے، یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے اس کے پیچھے کارن کون ہے، وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، کوئی موڈریٹر جی طاہر بھائی جی ابھی میں سن رہا ہوں، بس وہ پیچھے میسج کر ہاں رہا جی تھا ایک، کوئی مسئلہ آپ نہیں ہے، ان کی بات کریں بات اب جی ختم جی ہوگی، اب سنیے گا بات جی یہ ہے کہ میں نے دیکھیں میرے خلاف بات جاتی ہے یا میرے کوئی خلاف بات کرتا ہے تو میں آرام سے تسلی سے اس کی بات سنتا ہوں، ٹھیک ہے، سنتا ہوں، اور بات جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے سے سنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارا جو مدعا ہے نا طاہر بھائی، ہمارا اور راجات علمنان صاحب کا اور بہت سارے ایسے احمدی مسلمان جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کیونکہ تھوڑے سے ناواقف ہیں اس معاملے سے، اس لیے آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس طرح کی بات اور ہلکا ان کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہونا بھی چاہیے، جب تک آپ کو حقیقت نہیں کھلتی آپ نے ایسا ہی کرنا چاہیے، رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا اگر آج سخت رویہ ہوا ہے تو ہم نے یہ سارے معاملات اپنے سر پہ وہ کیا کہتے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جھیلے ہوئے ہیں، تو پھر ہم نے یہ آج یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں ایک براڈ پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر سنتا ہوں کہ یہ اوپر علی اکبر صاحب ہے، کوئی لینا دینا نہیں ان سے، میرا کوئی میری لڑائی جھگڑا نہیں، کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ اوپر بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے معافی منگوانی ہے، نک کی لکیراں کٹوانی ہیں،
اب میں نے جب یہ بات سنی میں نیچے میسیج لکھنے لگا, انہوں نے پکڑ کے مجھے میوٹ کر دیا. اگلا دن ہوا تو اگلے دن جب میں ان کی براڑ, ان کی نہیں بلکہ وہ ایک سی سی ڈی احمدی براڑ ہے, اس کی براڑ سے نیچے سے گزر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نیچے سے گزر رہا ہوں تو یہ اوپر سے بیٹھ کے مجھے ڈسکس کر رہا ہے اور ساتھ میں انہی کا دوسرا موڈیٹر مجھے ریکویسٹ ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کہہ رہا ہے اس کو نہ چکو, نہیں کرنا, نہیں کرنا. میں اوپر گیا ہوں, میں نے کہا تو کل بھی یہ گل کر, بار بار میوٹ کری جا رہا ہے, پوری بات نہیں میری سنا رہے. میں نے کہا میں تو تیرے منہ تو تھوکاں گا, میں کہ معافی منگا تیرے کو, بھائی تو کہڑے کون نے ایسی بات کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے مجھے غصہ تھا, غصے میں بات کر رہا ہوں. غصے میں بات کرتے ہوئے کوئی ان کو گالی نہیں دی, کوئی ان کو ماں بہن کی گالی نہیں دی کسی نے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو کوئی گالی دی ہے یا کسی کو ماں بہن کو گالی دی, نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, نارمل بات کر رہا ہوں. اور یہ صاحب جن کے بارے میں ابھی راجہ تعلمنان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, یہ بندہ یہ ہم سے الگ ہے, انہوں نے جو گالی ام المومنین کو دی, خدا کی قسم اگر کوئی غیرت مند بندہ ہو وہ سن کے یقین مانے اس کے لونگ کنڈے کھڑے ہو جائیں. اتنی اس سے پہلے بارہا انہوں نے گالیاں دی ہوئی ام المومنین تمہاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام خاکسار صاحب. طاہر بھائی انہوں نے دی ہوئی, ٹھیک ہے, ان کو بذات خود میں نے بیٹھ کے مخالفین میں یہ بات کی. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے علی اکبر صاحب کو یہ نام پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہماری ماں ہے, ٹھیک ہے, پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہماری ماں ہے, ام المومنین کی ماں ہے, اس لیے گالیاں دیتے ہوں. لیکن یہ بارہا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, بار بار ام المومنین کو گالیاں دیتے رہے, ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوا, انہوں نے گالی دی, میں نے براڈ لگا کے اور یہ بات سب کو بتائی کہ بھائی اس بندے, آڈیو نہیں تھی چلائی میں نے, آڈیو تو آج چلی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہاں اس کے پہلے ایک دو دن یا پچھلے دن چلی ہے, اس سے پہلے میں نے آڈیو بھی نہیں چلائی. اور کیوں نہیں تھی چلائی سنیں, جس دن میں نے لائیو چلائی ہے لگائی ہے, مجھے لائیو بند کرانے والے راجہ تعلمنان صاحب وہ کہہ رہے ہیں نہ کرو اس طرح, خبردار کوئی بھی آڈیو چلائی تم نے آڈیو نہیں چلانی اور لائیو جلدی سے جلدی بند کر دو. میں نے بند کر دی لائیو. جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے مجھ سے سارے کام کروا رہے ہیں, سب کو گالیاں وہ دلوا رہے ہیں, یہ ان کی آڈیو آج سارا دن غیر احمدی چلا کے تعلمنان صاحب کے بارے میں, نیسور رحمان صاحب کے بارے میں سارا دن بیٹھ کے تو وہ ٹھٹھے مذاق اڑاتے ہیں. ان کی یہ جو احمد جٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علی اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو آئے تھے ٹی ایم صاحب, یہ سب نے ماؤں بہنوں کی گالیاں وہاں پہ بیٹھ کے, میں اپنے فون میں ریکارڈ ابھی آپ کو سنا سکتا ہوں. میری ماں بہن کو ایک جگہ بنا دیں, اگر مسلمان ہے یار, یہ گالی دے سکتا ہے یار, کوئی مسلمان گالی دے سکتا ہے یار, خدا ہاں جی دے سکتا ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان, احمدی مسلمان کہتے ہیں. اور کل انہوں نے بیٹھ کے, انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ وہی براڈ جو ان کی اپنی براڈ ہے نا, جن کے یہ سارے کہہ لیں کہ ان کی حمایت میں ہیں, خدا کی قسم کل انبیاء کرام کو, کل کی بات ہے, کل ویڈیو آئی ہے میرے پاس, ننگی گالیاں دی ہیں, فلانا 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 فلانا, یہ کام کر رہے ہیں. یہ علی اکبر صاحب اور باقی سارے جو وہاں پہ بیٹھ کے, آزاد راجپوت صاحب اور باقی سارے ان کے حمایتی, یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کروا رہے ہیں. اور کل پرسوں کی میں نے ابھی جس میں مجھے گالیاں میری ماں بہن کو دے رہے ہیں اور گندی گالیاں دے رہے ہیں, خدا کی قسم مجھے آج ویڈیو آئی ہے, وہ مجھے نہیں پتا وہ کب کی ہے, لیکن آج ویڈیو آئی ہے. اس میں کسی بندے نے ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی گروپ میں بھیجی ہے, مقابلے میں مجھے گالیاں دے رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے یار, مجھے گالیاں دے رہے ہو, میری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہو, دو کوئی بات نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے وہ بندہ بیٹھ کے, اور یہ سارے ٹھٹے اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. سر یہ کام ہمیں برداشت نہیں ہے. خدا کی قسم اگر وہ آڈیو میں آپ کو سناؤں, آپ بھی نہیں برداشت کریں گے, آپ بھی نہیں برداشت کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ہر غیرت مند احمدی اگر اس کو وہ آڈیو جو میں اس ٹائم فون پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں وہ سناؤں, وہ غیرت مند آدمی وہ برداشت نہیں کرے گا. اسی لیے سٹینڈ لیا راجہ تعلمنان صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ لمبی سپیچ کیا ہوا؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں, اس کو ٹاپک کو ہی ختم کرتے ہیں. ٹی ایم ایس بھائی ایک منٹ پلیز, آئی تھنک وہ میرے کسی موڈ نہیں ہٹایا ہے,
तो उसके पीछे कोई रीजन होगी। तार भाई मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, छोटी सी। इजमिन भैया आप कर ले प्लीज, जस्ट गिव मी अच्छा, मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हाँ जी, तो मैं बस वही दरख्वास्त करता हूँ कि आप भाइयों को रिक्वेस्ट यही करना चाह रहा था कि अपनी लड़ाई जारी रखें। उसमें आप लोग ना तो जो है वो मुझे लगता है कि आसानी से रुकेंगे। बस यही दरख्वास्त आपसे की थी कि भाइयों, मुसलमान हो अहमदी हो, थोड़ा सा इस चीज पे अपना मेहरबानी करें। आपस में जो भी लड़ाइयाँ उनको यहाँ पे पब्लिकली बैठ के लोगों के सामने उसको तमाशा नहीं बनाएं, इन चीजों को कम करें। जज़ाकल्लाह। जी तार भाई, ये अजी इमरान भाई, इतने अक्लमंद हैं, ये अहमद जाट साहब भी हैं, और ये सबसे अक्लमंद और शऊर और पता नहीं क्या कुछ इनके पास है। इनको इतनी अकल भी नहीं है कि हम किस जगह पर बैठकर कौन सा काम कर रहे हैं। अपनी अना में, हसद में, बुगद में सारा कुछ जायज किया हुआ है इन लोगों ने। कोई शर्म हया नहीं है इनको, जरा बराबर गैरत खत्म हो गई है इनमें से। अस्सलाम वालेकुम नहीं मैंने क्या तरीकाकार है आप जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक ईद मुबारक। अहमद जाट साहब, कुछ खुदा का खौफ करें आप इमरान ईद मुबारक। इमरान ईद मुबारक। ताहिर भाई टवाना साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम राजा साहब, क्या हाल है? ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी आपकी ईद? राजा साहब बस 2 दिन घूमता फिरता रहा, अभी आज घर पे, बस घर पे ही हूँ। अच्छा, नहीं घूमने फिरने, अच्छा ईद पे नहीं खाने वाने नहीं, अच्छे? वही घूमना फिरना, बस वही दावत शावत और क्या। अच्छा अच्छा, बहुत जबरदस्त। ज्यादा तो नहीं खा लिया? राजा साहब वैसे सच्ची बात है, कल ज्यादा खा लिया था। कल दबा के बहुत खाया था। अच्छा, फिर रोजे भी खूब रखे होंगे ना? नहीं तो रोजे भी रखे हैं, रोजे भी रखे हैं बिल्कुल। रोजे तो अल्लाह का बड़ा करम है कि थोड़े ठंडे ठंडे गुजर गए। आपके तो बहुत ही ठंडे गुजरे। इस वक्त हाँ, इस दफा ईद वाले दिन गर्मी थी और आगे अब थोड़े गर्म दिन शुरू हो गए। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि ईद वाले जो है ना, ये इस दफा रोजे अब 10 दिन हर दफा नीचे आ जाते हैं, तो उस वजह से फिर थोड़ा बेहतर हो रहा है। दिन भी छोटे हो रहे हैं और गर्मी भी कम होती है। राजा साहब वैसे अभी हमारे तो ये है कि अगले 15-20 साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ठंडे 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 ठार होते जाएंगे, पीछे 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 जाएंगे ना। ईद खैर मुबारक इरफान जाट साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सुनाए राजा साहब, आपने क्या किया जी? कहीं कहीं गए थे या बस दावत दुआ थी? कॉल आ गई यार। ताहिर, हाँ जी टवाना साहब, तूने ईद पे भी, मुझे पता है तूने ईद पे भी डबल रोटी पे पीनट बटर ही लगा के खाया है ना? नहीं टवाना साहब, मैंने बड़ा वीआईपी किस्म का बकरा बनाया, ठीक है? चल चल चल, तूने बकरा बनाया वल्लाही। और असल में ना, और वो आया भी, पता है मैंने, एक बंदा है, मतलब वो यहाँ पे गॉड मिलता नहीं है यहाँ से आईजीए से ना, तो मैं उससे कह के मंगवा लेता हूँ। उसको कहा हुआ 1 महीने पहले का था और वो लेके भी ईद के दिन ही आया। मैंने कहा देख लो, अल्लाह ने खिलाना था तो एक मिनट में फिर मैं और ईद मुबारक कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब, मेरे वालों भी तुहानू। ये कौन नीचे फेंक रहा है यार? यार नहीं करे रिमूव कोई भी बंदा, कोई मॉडरेटर किसी को रिमूव ना करे प्लीज, नहीं करें प्लीज। ये चेक करके मुझे बताना कि कौन है। जी जी पता लग गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। तार भाई ठवाना साहब, सॉरी यार मैं ईद मुबारक भी नहीं कही। नहीं यार, 1122 भाई कोई बात नहीं। ईद मुबारक मेरे भाई, आप सबको ईद मुबारक। यार मुबारक। तो इमरान साहब चले गए मेरे ख्याल, उन्होंने कुछ आगे सन चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम टीएम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम टीएम भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब आप सुनाए? ईद मुबारक बहुत बहुत। खैर मुबारक आपको। मैं तो इस ईद पे भी देखता रहा, आप कहीं नजर ही नहीं आए। इस दफा आए थे? नहीं, अच्छा, मैं लोकल था मेरे। चलें, और ईद कैसी? अस्सलाम वालेकुम टीएम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर साहब सॉरी, राजा साहब 1 मिनट, कोई इससे आगे बात नहीं बढ़ाना, बेशक मुझे उतार देना, लेकिन लेट मी स्पीक। टीएम भाई नहीं, कोई बात नहीं होगी राजा साहब। बात पहले सुन ले। नहीं, पहले मेरी बात सुन लेना। सिर्फ ईद मुबारक की हद तक बस सुन लेना, कोई बात ईद मुबारक तक, उससे आगे नहीं।
हाँ बस आपने 2 दफा मुझे ब्राड पे मुख्तलिफ ब्राडों पे रोका, मैं कभी नहीं बोला, मैं उसी वक्त चुप हो गया। जज़ाकल्लाह। लेकिन लेट मी से समथिंग प्लीज, इट्स नॉट मेरी गोना एक गो सिर्फ एनीथिंग। रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लेना, सुन मैं लेना, सुनूंगा मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा, मैं विद आपकी बात रिस्पेक्ट, सुनूंगा, सिर्फ विद मेरी एक, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुल रह के मेरी भी तो कोई सुने बात ना, नहीं करूंगा मैं। मेरी भी सुने। मैं आप इधर ही हैं, रजा आपको ऊपर लिया है, आप भाई हैं, प्यारे भाई हैं। मैं सिर्फ आपसे एक भाई के तौर पे ये दरख्वास्त करनी है, ईद का मौका है तो ईद मुबारक की हद तक, बाकी कोई अभी हमारे दूसरे भाई भी बैठे हैं, इख्तलाफ हो जाते हैं भाइयों में, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए जब कोई भी बात आप करेंगे ना, आपको जो सही लग रही होगी, दूसरे का सच और होता है, तो वो भी फिर अपनी बात करेंगे तो फिर बात बढ़ जाती। इसलिए मेरी आपसे, जैसे पहले आपने सुनी ना, तो मेरी एक दफा फिर दरख्वास्त है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है राजा साहब। एक दफा 2 दफा मैंने आपसे अभी अर्ज की ना, आपने 2 दफा मुझे डिफरेंट मुकामात पे इसी तरह रोका, मैं बिल्कुल चुप हो गया था। जज़ाकल्लाह। और आज भी वही रिस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि इस ब्राड पे जस्ट 3 मिनट 5 मिनट्स अगो a person accused me of swearing at Prophet Muhammad, I won't let it go। चले मैं उस पे मैं रिस्पॉन्ड कर नहीं 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 नहीं, आपने नहीं रिस्पॉन्ड करना। आपने राजा साहब किसी के गुनाह अपने गले पे नहीं लटकाते होते। बस आप इतना कह दें कि आपने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, मैंने नहीं, वो बंदा अपने मुंह से या यहाँ पे सबूत पेश करेगा या यहाँ पे माजरत करेगा। किसने ये बात की है? ये आपके साथ दाएं तरफ बैठे हुए हैं। चलें इसको फिर ऐसे करते हैं, ये अगर कोई भी ऐसी बात हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो इसको हम इस वक्त ब्रॉड का हिस्सा नहीं। और ताहिर आप देख लिया ना राजा साहब, नहीं मेरी बात सुनिए, उसने नाम लें ना, नाम लें कि किसने कहा है, आप नाम लें। 1122 साहब ने अभी मेरा नाम लिया है, मेरा नाम ना लिया होता वाकई यकीन करें, आपने मुझे पहले रोका था ना, मैं बिल्कुल चुप होकर नीचे उतर जाता। लेकिन उस बंदे ने मेरा नाम लेके ये बात कही है कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गाली दी है। ठीक है, ये मुझे मेरी रिकॉर्डिंग पेश करेगा, नहीं तो यहाँ पे ये माफी मांगेगा। नहीं आप इस तरह वो आप इस बात को छोड़ दें। आपने एक बात क्यों राजा साहब ये बात तो करने दें ना आगे, मुझे बात ये सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की बात मुगलजात बके और आप मुझे कह के यार चुप करो प्लीज, थप्पी दें बात। अब आगे मैं बात करूंगा तो आगे बात होगी ना, करें बात। जी इम्तियाज भाई, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात, गलत फहमी लगी है या झूठ बोल रहे हैं? अहमद भाई आपने, जब तक मैं नहीं कहता आपने बोलना नहीं है मुझे बात करने में। जी जी, वो कह रहे हैं कि आपने ये कहा है कि कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई उन पे। हाँ जी, मैंने जिन लोगों का नाम लिया है उनके लिए मेरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये अपना नाम कह रहे हैं उसमें, तो इनको कहें कि वो रिकॉर्डिंग बताएं जो हम। यानी आपने टी अहमद साहब का नाम नहीं लिया? नहीं मैंने नहीं लिया। हाँ ये मैंने कहा कि उनके पास बैठते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं मैंने कहा कि सीएम साहब का नाम लेके इस तरह शातियत का जितना मैंने सुना नहीं कहा। और अगर कहेंगे भी सीएम साहब तो मैं इनको वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा इसी ब्रॉड से। अगर वो नहीं कहा, वो गलतफहमी लगी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ हो जाता है गलतफहमी। किसी ने उतारा है दोबारा? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मैं वो ले लेता हूँ दोबारा। प्लीज कोई भी किसी को हटाए नहीं तो वरना मैं उसको रिमूव कर दूंगा मॉड से। कोई मॉडरेटर हटाए ना, और काइंडली मुझे सिर्फ बात कर लेते। मैं गैर दूरी को हटाएगा मैं उसको मॉड से हटा दूंगा, प्लीज नाराज नहीं होगा। अहमद भाई अब आपने बात सुन ली है, मुझे झूठ बोलने की आदत है। अहमद भाई मेरी बात तो सुने ना, मैं आपके सामने मेरी बात सुन ले, आप आपसे बात करूंगा, आप बात सुने तो लेना यार राजा साहब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, बात सुने, 1 मिनट सुने, बात सवाली बन के बात करने दे फिर टीएमएस साहब शोर क्यों कर रहे हैं? नहीं इरफान भाई छोड़ दें, मुझे बात करने दें। ये देखा ना राजा साहब, यार टीएम भाई आप तो मेरी बात राजा साहब मेरी बात मुकम्मल होने देना प्लीज। मैं आपकी बात पहले, मेरी बात आपने सुनी नहीं तो मुकम्मल मैं क्या होने दूं? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने ये कहा कि इम्तियाज साहब ने आप पे ये इल्जाम लगाया है कि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बेअदबी की है। उन्होंने, इम्तियाज साहब ने कहा कि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। ताहिर साहब जो होस्ट हैं उन्होंने गवाही दे दी है कि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। अब इसमें क्या मसला बाकी है बताएं। ताहिर साहब की गवाही नहीं सुनी। ताहिर साहब दे दें गवाही दोबारा। जी साहब आपका उन्होंने नजर जान के जी मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर की बात करूं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब से उतना ही फेमिलियर हूं बराबर,
1122 صاحب سے میرا صرف ٹک ٹاک کے علاوہ کوئی لینا دینا نہیں، اور سیم آپ کے ساتھ بھی یہ، آپ سارے میرے احمدی بھائی ہیں. تو میں نے جتنا سنا ہے ان کو، وہ پورے گروپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے کسی انڈیویجول کا نام لے کے بات نہیں کی. مجھے نہیں پتا اس گروپ میں کون آتا ہے کون نہیں آتا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ انہوں نے گروپ جو ہے جی، اور آپ کہیں گے طاہر تو میں بھائی آپ کو یہ طاہر ریکارڈنگ بھائی بھی دے دوں گا اس طاہر نوٹ بھائی کی. طاہر بھائی انہوں نے 3 بندوں کا نام لیا ہے، علی جی ان اکبر، کا آپ احمد اپنی جٹ بات کریں اور صرف، ٹی آپ احمد. صرف اور میں اپنی اپنی کلیم بات بھائی کر رہا آپ ہوں، نہیں، میں اپنی، اس آپ نے میرا اپنی نام بات لیا صرف ہے. کریں جی. تو راجہ صاحب دوسروں کی آپ جس کو ذمہ داری آپ، اس وقت نہ لیں نا. ٹھیک ہے میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہا. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کسی کا گناہ اپنے گلے میں انہوں نے ڈالو، آپ اسی کا طرح نام میں نہیں خود لیا، پہ بات ختم ہو گئی. لیا نام. اچھا وہ یار وہ سامنے بیٹھ کے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لیا نام. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں راجہ صاحب، یہ بندہ سامنے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے. ایک منٹ چلیں، ایک منٹ مجھے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. امتیاز بھائی اگر کوئی جذبات میں بھی ایسی بات ہوئی ہے، ان کا نام آپ نے لے کے یہ بات کی ہے؟ راجہ صاحب دیکھیں یہاں پہ یہ جو پلیٹ فارم ہے آپ بھی اس سے کہہ لیں کہ اچھی اس کے سمجھ رکھتے ہیں، طاہر صاحب بھی سمجھ رکھتے ہیں، ٹی ایم صاحب ابھی نہیں رکھتے. اگر میرے منہ سے الفاظ نکلے ہیں یا نکلے ہوتے، ٹھیک ہے، تو میں ان الفاظوں کو چھپا نہیں سکتا نا. کیوں کہ یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اگر میں یہاں سے بات کر کے نیچے اتروں گا کوئی ایسے الفاظ بول کے کہ میں نے نہیں کہے یا میں نے کہے ہیں، تو اگر میری بات سچائی کے خلاف ہوگی تو لوگوں نے دوسرا گھنٹہ بھی نہیں اوپر ہونے دینا. انہوں نے لا کر ریکارڈنگ میرے سامنے رکھ دینی، یار دیکھو جی تسی فلانے بندے کا نام لیا سی تو فلانے کا نہیں سی لیا. ٹھیک ہے، ٹی ایم ایل صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ریکارڈنگ جو الفاظ آپ یہاں سے منہ سے نکالتے ہیں یہ ہمارے بچوں، ہماری نسلوں تک جانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک محفوظ نہیں ہے کہ یہاں پہ ابھی بات کی ہے تو بس ختم ہو گئے، آگے بات نہیں چلنی. اس لیے جو بھی میں نے بولا ہے، جو بھی کہا ہے، وہ الفاظ میرے سیو ہو گئے ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں سیو ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ سیو ہو گئے ہیں. تو آپ بے شک وہ میرے الفاظ نکال کر دکھا دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ میں نے اس براڈ پہ اگر کوئی ایسی بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے 101% یقین ہے کہ میں نے ایسے الفاظ نہیں کہے. ٹھیک ہے، اللہ میرا خیال ہے یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے، تو اس لیے غلط فہمیاں نہیں بڑھنی چاہیے. آپس میں بھائی ہیں، میں نے پہلے بھی ہم نے یہی کوشش کی، آج بھی یہی ہے کہ ہم بھی کمزور ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے کہیں بھی کس کی پہل ہے کس کی نہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جانتا، آپ لوگ خود جانتے ہیں. لیکن جس نے بھی کسی کو ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں، ایک دوسرے کے والدین کی بے حرمتی کی ہے، وہ عرفان جٹ ہو، ٹی احمد ہوں، امتیاز صاحب ہوں، علی اکبر صاحب ہوں، احمد جٹ صاحب ہوں، جو بھی اس میں ہے، سیفی ہو، جب کوئی بھی ہم میں سے میں ہوں لیکن اگر کہیں بھی ایسی بد زبانی کی گئی، اب یہ چونکہ یہ میں اس میں ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے دوستوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اور اس زمانے میں اس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں وہ حضرت امیر المومنین ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نصیحت ہے نا وہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، اس پہ ڈنڈے نہیں مارے جاتے. وہ پبلک میں، چوراہوں میں، گلیوں میں بیٹھ کے وہ نصیحتیں پرسنلی 1 to 1 نہیں، عمومی بات کی جاتی ہے، لیکن 1 to 1 فرد واحد کو نصیحت اس کی تذلیل ہوتی ہے کہ گلی میں کھڑا کر کے آپ اس کو جو ہے وہ نصیحت کریں. اس لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے، اور ہم نے جب بھی کبھی ایسی ضرورت پڑی ہے، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہیں کسی بھائی سے علادگی میں ضرورت پڑی ہے ویسے کی ہے، یا پرائیویٹلی اکٹھے کر کے بھی یہ کوشش کی ہے. ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اگر کہیں آپس میں بدمزگی ہوئی ہے یا ایسا، تو صلح جوئی کا معاملہ کیا جائے اور اپنی رجوع کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے. تو یہ انشاءاللہ اگر آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم کرتے رہیں گے. اس پہ کوئی کسی کے شور مچانے سے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے سے اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہاں بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ہم خدا کا ہی خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارا ہر عمل ہو. تو میں نے یہ کلیئرلی یہ بات اب چونکہ دونوں اطراف کے ایک دو لوگ موجود ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کر دی، اور آپ لوگ خود اس چیز کے گواہ بھی ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. میرے عرفان بھائی آپ کو بھی عید مبارک ہو. ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، سوری میں عرفان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. جو ابھی میں حسینی صاحب کی براڈ پہ تھوڑی دیر پہلے اس کے بعد میں نے سنا وہاں بھی کوئی تماشا لگا، لیکن اس سے پہلے میں ان سے ایک اصولی کیونکہ بار بار مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے،
تو کچھ اصولی باتیں تھی، یہی ہم نے کی ہیں، یہی ہم نے آئندہ کرنی ہے کہ ہم اپنی ذاتی اناؤں سے اٹھ کر، اپنی ذاتی کوئی غصے اور بغض و ناز سے اٹھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب ہم معاملات کریں گے تو وقتی طور پہ اگر کوئی کمزوریاں ہو بھی گئی ہیں تو انسان اپنے دل اس کو خود فتویٰ دیتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور خدا کی نظر میں وہ کہاں کھڑا. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خاص، کیونکہ ہم باقی لوگوں سے تو جو بھی معاملات کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، فریب بھی دوسروں کو دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا دل فتویٰ ہمیں دے دیتا ہے کہ کیا میں یہ بات کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے خدا کی دلوں پہ نظر ہوتی ہے، وہ سب سے اس کا خوف ہمیں بہرحال رکھنا چاہیے اور اس چیز کا جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے. باقی یہ جو معاملات ہیں اس کو میرا خیال ہے آپ دیکھیں. اجازت دیں گے پلیز، چھوٹی سی مجھے اجازت دے دیں پلیز. بس لیکن اب آپ نے امتیاز بھائی کو ایڈریس نہیں کرنا. میں ان کو نہیں ایڈریس کروں گا راجا صاحب. دس از واٹ آئی ڈونٹ لائک جی جی کہ ایک بندے نے ایک بات کی ہے، اس سے آپ نے بلنٹ کوسچن پوچھا کہ تم نے دی ہے، اس نے نہ کی ہے، اور آپ نے اس کو کلین چٹ دے دیا وداؤٹ میں نے ایون کوئی کلین چٹ نہیں دی، ہوسٹ نے گواہی دی ہے اس کی. راجا صاحب let me speak please. آپ نے اس کو کلین چٹ دے دی ہے جسٹ بائی لسننگ ہم کہ میں نے ٹھیک ہے میں نے گالی نہیں دی. جب آپ نے دوسری دفعہ اس سے بلنٹ کوسچن پوچھا ہے تو اس نے اپنی تعویل پیش کی ہے کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. آخر میں اس نے پھر نہ کر دی اور آپ نے سن لی اور آپ نے اس کو کلین چٹ دے دی. احمد صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ساری ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ساری کی ساری ریکارڈنگ جو ہے نا میں بھیج دوں گا دوبارہ. میں راج صاحب کو بھی بھیج دوں گا اور خود بھی دوبارہ سن لوں گا. ایک منٹ یار مجھے بولنے تو دینا. نہیں آپ بولے، میں جو صاحب کو ایک بات کر رہا ہوں پلیز کہ اگر تھوڑا سا صبر ہم کر لیں تو بہتر نام ہے. لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس نے نہیں صبر سنے نا یار. کوئی یہاں پہ ہم کوئی لڑ رہے، ایک بات ہو رہی ہے نا، بات کرنے دیں، اگلے کوئی بات رکھنے دیا کریں نا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں راجا صاحب، آج اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کبھی مجھے اٹھائیں بھی نہ. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں یہ بندہ فسادی ہے، فسادی ہے، فسادی ہے. سب سے زیادہ فسادی تم ہوتی ہے احمد، سب سے زیادہ فسادی راجا تم ہو. صاحب عرفان ایک راجا صاحب سنیں راجا صاحب یہ فساد کر رہا ہے. سب ابھی سے زیادہ آپ جس وقت عرفان اب نہ کرے یار پلیز، انہیں کرنے دیں، وہ بھائی ہیں ناراض ہیں اگر کسی چیز ڈاکٹر پہ صاحب نہ کریں یار، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دیں. چلیں اگر کسی نے ان کو اگر خود چلے گئے یا کسی نے گرا دیا ہے چلو کوئی نہیں، اس بات کو ختم کرانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میرا خیال ہے ان کو دوبارہ نہ اٹھائیں کیونکہ اب وہ پرسنلی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. امتیاز بھائی جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے الفاظ کہنا چاہتا ہوں ایک ٹھنڈا مول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ہے کہ میری جو ان سے اگر ان کو لگا ہے یہ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی میری ذات کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی بھی غصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں پیارے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ اگر کوئی مجھے میری ذات تک کچھ بھی کہتا ہے تو اس سے کوئی بھی مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے. تو میں تو کئی بار مجھے پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مجھے کوئی گالیاں بھی دے تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی میری ذات تک، ٹھیک ہے. تو دوسری یہ ہے کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ذات کے لیے جو بھی مجھے آپ سمجھتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں، میں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، سب کو میری طرف سے کلین چٹ ہے. جو مرضی آپ کہیں، میں نہیں کچھ بھی کہتا آپ کو، صرف جو بات تھی وہ میں نے رکھ دی. گالی کوئی بھی دے، آپ دیں، عرفان دے، ٹی احمد دیں، طاہر دے، خاکسار بھائی پاکستان، کوئی بھی گالی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. اور غیر کو بھی گالی جو ہے وہ نہیں دینی. جس نے یہ کام کیا ہے وہ میرا خیال ہے اس کو خود اپنا کرنا چاہیے، اپنا جائزہ. ایک اور بات ہے آپ کے لیے کہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ ہماری واٹس ایپ پہ بھی اور یہاں پہ بھی بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیں نصیحت ہی کی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی نصیحتوں کا اثر بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ آپ کا یہ نیت یہ ہوتی تھی کہ آپ ماحول کو ٹھنڈا کریں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی کسی سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، اس کی
اصلاح کریں، یہ آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور اسی چیز کو آپ کا یہ جو مخالفین ہیں، میں مخالفین بھی نہیں کہتا، چلیں کچھ بھی کہہ لیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لے کر تو آپ کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل غلط پراپوگنڈا ہے۔ یہ بار بار یہ بات جو ہے برادوں سے جانی چاہیے کہ ایک بندہ شریف النفس، اب ہماری ذات تک مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شریف بندہ ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ امن شانتی رہے، اس کو بھی اگر آپ میدان میں لے آئیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ ہمیں یہ دیکھیں نا، ابھی مجھے ٹی ایم ایل صاحب کہہ کے گئے ہیں، میرا ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں ابھی بھی نہیں کہتا، کل بھی نہیں کہوں گا اور ہمیشہ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ مجھے کہہ لو نا، میں نے کون سا جا کے فیس کرنا ہے، غیر احمدیوں کے ساتھ ڈبیٹیں کرنی ہے، پر جو ہمارا ڈبیٹر بندہ ہوتا ہے جس نے جا کے آگے علمی بحث کرنی ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے سے یہ سیڑھی کھینچنے والا کام ہے کہ وہ اوپر جا رہا ہے اور نیچے سے سیڑھی کھینچنا ہے ایک شریف بندے کا، جو ڈبیٹر بندہ ہے جس نے جا کے مخالفین کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، مخالفین کے سامنے بیٹھ کے جب ایسی آڈیو جو آپ ان کو دے رہے ہیں گالیوں والی، کہ ڈبیٹر کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، کہ آپ کا اپنی علمی حیثیت، میں نہیں کہتا پھر کہ برا نہ لگ جائے کسی کو، میں خود کو کہہ لیتا ہوں کہ میں اپنی علمی حیثیت دیکھوں اور ایک طرف میں طاہر صاحب راجہ طاول منان صاحب کی دیکھوں، ٹھیک ہے، تو مجھے خود فرق نظر آنا چاہیے کہ بھئی میں کتنے علم کا مالک ہوں اور وہ کتنے علم کے مالک۔ بھائی ذات میری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک چیز بس اس کو بات کو ختم کر دیں، جہاں تک میری ذات کا یا انیس بھائی کی ذات کا تعلق ہے، ہاں ہماری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، ہم سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے خادم ہیں، اور کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہماری پردہ پوشی رکھے۔ باقی ہمارا ہمیشہ ایک اصولی جو بطور احمدی مسلمان جو سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی ہدایات ہیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ان کے نصائح ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، میں آپ سب ہم ان کے خادم ہیں، ان کی بات، ان کا پیغام جس کو خدا نے خلیفہ مقرر کر رکھا ہے وہ سب کچھ ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی دانست سمجھ اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی بات کو، ان کے نصائح کو، ان کے پیغام کو اپنے بھائیوں کے سامنے بھی رکھیں اور دوسروں کے سامنے بھی رکھیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ باقی ہمارے لیے ہمیں کو گالیاں دیتا ہے کوئی غیر ہے یا اپنا بیوقوفی ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ غیر احمدیوں کو میں صرف ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارا موقف اس میں کیا رہا ہے، جو ابھی بھی میں نے حسینی صاحب کی اور ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ہمارا یہ ایمان اللہ کی طرف سے جماعت احمدیہ، تو غیر احمدیوں سے بھی یہی درخواست ہمیشہ کی ہے کہ جب ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے تو ہم میں کامن چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب مطلب اس میں یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کا جو تقدس ہے وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو غیر احمدیوں سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ سے اس وجہ سے بات نہیں ایسے لوگوں سے کرتے جو مسیح علیہ السلام پہ بد زبانی کرتے ہیں دن رات، کہ وہ ہماری دل آزاری کرتے ہیں۔ جب آپ اس شخصیت کو جس کو جو ہمیں اپنے ماں باپ سے ہر چیز سے بڑھ کے اولاد سے زیادہ جن سے پیار ہے ان کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاضر زیادہ جن، تو ان کے بارے میں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو ہم آپ سے کیسے بات کریں گے، کیسے آپ کی بات، یہ طرز عمل اپنا بدلیں، کیونکہ ورنہ ہم آپ سے ہی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے اس کی وہ ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپسی رویوں میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے، اور چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک طرف سے لگ رہا ہے کہ کوئی فریق زیادتی کر رہا ہے، دوسرا صبر کرے، دعا کرے اللہ سے، تو میرا خیال ہے اسی سے دل کو، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جوش کے وقت ہوش جو ہے نا وہ نہیں کھونا چاہیے۔ باقی ان چیزوں کا غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی 1000 باتیں ہماری اچھی ہوں گی نا اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کہیں لگے گا ان کو کہ کوئی کمزور پہلو ہے اس کو وہ فرض سمجھ کے دن رات اس کو اچھالیں گے۔ یہ شروع سے ان کا وتیرہ ہے۔ ان کے لیے صرف اتنا یہ پیغام ہے کہ یہ تو ٹک ٹاک ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے۔ جماعت احمدیہ ایک حقیقت ہے، یہ اپنے غیر احمدی جو دوست ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مامور ہیں،
اور تم لوگوں کے آباء و اجداد نے اس زمانے سے لے کے جس کا یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ آواز قادیان سے باہر نہیں جائے گی، اور ساری زندگی وہ کوششیں کرتے رہے، ناک رگڑتے رہے، اور اس کے بعد یہاں تمہاری حکومتوں نے زور لگا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور آپ کی جماعت جو ہے وہ آگے سے آگے ہی اپنے مشن میں جو بڑھتی رہی، آئندہ بھی بڑھتی رہے گی۔ اب یہ جو ایک ٹک ٹاک جس میں چند چند ہزار احمدی ہوں گے، تو یہاں سے آپ 2 3 4 مثالیں ایسی لے کے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ اس پہ کوئی بہت رائی کا پہاڑ بنا کے یا چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کر کے تو کچھ اس میں کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس سے کچھ جماعت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے اتنا خوش ہونے کی، اتنا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ پہلی اور آخری بات ہی اس بات کو چونکہ سامنے آ گئی ہے تو ایڈریس کر رہا ہوں، ورنہ اس آپ لوگوں کی اس حوالے سے اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، یہ غیر احمدی دوستوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا پروپوگیشن یعنی اس میں جو کر رہے ہیں کہ آپ کو ایڈریس بھی کیا جائے، اتنی بھی یہ اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ باقی اسلامی طور پر یہاں بھی ایک منٹ اپنا طاہر، الزامی طور پر میں آپ غیر احمدیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے تو آپ کے تو دن رات جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں، اور اتنی گندی گالیاں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ لوگوں کا معمول ہے۔ ہمیں اس سے بھی خوشی نہیں ہوتی، اس سے بھی ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمیں دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں دن رات اپنی طرف سے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا تو بنتا ہی نہیں ہے کسی پہلو سے۔ تو بہرحال آئی تھنک وی ول جسٹ کنکلوڈ اٹ ہیئر۔ وہ ربی صاحب آئے ہیں، سوری۔ السلام علیکم ربی صاحب۔ جی السلام علیکم ربی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، مزے میں۔ ربی صاحب عید کیسی گزر رہی ہے؟ عید الحمدللہ جی اس دفعہ کافی اچھی گزری ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی جو ہیں، میری جو بیٹیاں ہیں ان کے ان لاز تو یہاں نہیں ہیں، پاکستان میں ہیں، لیکن جو بیٹا ہے اس کے ان لاز اللہ کے فضل سے یہاں پہ ہیں، تو الحمدللہ کافی اچھا رہا۔ الحمدللہ، چلیں بس گڈ۔ یہ چیمہ صاحب آئے ہیں، کشمیری صاحب، ان کو بھی موج صاحب السلام علیکم، کیٹو بھائی، ورک بھائی، آپ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ سب کو عید مبارک ایک دفعہ پھر سے۔ آپ گالیوں کی بات کر رہے تھے، جی جی ربی صاحب۔ تو آپ بھی اور میں بھی، طاہر بھی، باقی جتنے بھی ہیں، اکثریت کا تعلق پاکستان سے ہے، پنجاب سے ہے، تو وہ جو معاشرہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے، اس معاشرے میں تو ایک دوسرے کے ساتھ گالی کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو بے تکلف لوگ ہیں یا جو جس طرح بھی ہے، مطلب وہ آپس میں جب تک ایک دوسرے کو گالی نہ نکال دیں تو جس کو نکالی جاتی ہے وہ بھی برا نہیں بناتا، وہ بھی ایسے ہنس کے اس کو قبول کرتا ہے جیسے اس نے کوئی اعزاز دوسرے نے اس کو دیا ہے۔ اور فوش زبانی اور دفتروں میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے گندے لطیفے، بلکہ وہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، وہ دودھی صاحب کا بیٹا ہے، مجھے اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، تو ان کا جو گھر ہے اشرے میں زیردار روڈ پہ، جو ان کا بھائی گھر ہے، وہاں پہ اجماع اسلامی نے آفس بھی بنایا ہوا تھا اپنا پہلے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو اس وقت صدر پاکستان تھے رفیق تارڑ صاحب، وہ کسی زمانے میں جج ہوا کرتے تھے ہائی کورٹ کے، پہلے وکیل تھے پھر جج بن گئے بعد میں، اور پھر نواز شریف وغیرہ نے ان کو صدر بنا دیا، صدر پاکستان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹینور میں گندے لطیفے، گندی گالیاں، اور وہ مطلب مشہور تھا کہ جیسے وہ آتے تھے نا، حالانکہ اس وقت بھی ان کی لمبی داڑھی تھی، سفید داڑھی، لیکن وہ نہایت ہی فحش قسم کے لطیفے سنانے، گندی باتیں کرنے، گالیاں نکالنے، تو یہ سب کا حال ہے وہاں پہ، ان کی تو گالی کے بغیر کوئی بات ہوتی نہیں پوری۔ تو یہ تو معاشرہ جو پورے کا پورا ہے، اس کے مقابل پر جب میں احمدی ہوا تو میں نے دونوں معاشروں میں ایک واضح فرق دیکھا ہے اللہ کے فضل سے، کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، چاہے وہ ربا کا ہو یا لاہور کا ہو جہاں میں نے ساری زندگی گزاری ہے، تو وہاں پہ تو
मतलब नेकी की बातें, और ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में या मरकज़ में, बल्कि जो अहमदी हैं वो भी आपस में जब मिलते हैं, नौजवान हो या दूसरे, हल्का फुल्का मजाक सारे कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह की फोश गोई और बेहूदगी और गालियाँ बाहर के माशरे में है, अहमदी माशरे में तो उसका उशर-ए-शीर भी नहीं है बिल्कुल। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे क्या होता है और हमारे अहमदी माशरे में क्या होता है। बदकिस्मती वो आजकल थोड़ा सा ये हुआ है कि कुछ हमारे अहमदी जो हैं उनका आपस में कोई गाली गलौज के सेशंस जो हैं वो बदकिस्मती से हुए हैं, तो उसकी जरा बात वो चूंकि उसको जितना भी कोशिश करें कि इस चीज़ों को ना उछाला जाए, इसकी पर्दा पोशी की जाए या अलग से बैठ के एक दूसरे से बात की जाए, और उसकी करते भी रहते हैं, लेकिन अब ये सोशल मीडिया है तो हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अगली दे आर कंडेमेबल और वो मुनासिब नहीं है। तो वो ये बात कर रहे थे कि फिर भी इसके मुकाबले में अहमदी मतलब बाकी तो माशरा मेरे साथ दूर की बात है ना, ये टिकटॉक की मुवाजना अगर करें तो अल्लाह के फजल से इनके मुकाबले में अहमदी जो तो 1000 दर्जे हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन यहाँ पे भी तो वही आते हैं ना, उसी माशरे से निकल के आए हैं ना। जी। और जिस तरह ये हमारे हुक्मरान बनते हैं या ब्यूरोक्रेसी बनती है, वो जैसे मदूदी साहब ने लिखा था कि ये जो क्रीम होती है या मक्खन होता है ना, तो वो उसी दूध से निकलता है ना। तो अगर दूध जहरीला होगा तो मक्खन तो उससे कई गुना ज़्यादा जहरीला होगा ना। तो उसी तरह जब ये टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे आते तो वहीं से है ना, उसी माशरे से आते हैं, वही गंद ज़बान वहाँ पे बोलते हैं, उसी की ट्रेनिंग मिली होती है, वही आगे यहाँ पे करते हैं। इसमें और हमें फर्क ये है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है जी बिल्कुल। हमारी जाहिर तरबियत होती है, हमें पूछा जाता है, हमें समझाया जाता है, ऑफ कोर्स। और यहाँ भी जो है अहमदी कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से कि अपनी एक दूसरे को नसीहत के जरिए तरगीब दिलवाएं कि हम कौन है, हमारा फर्ज क्या है, बतौर अहमदी हमारी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि अहमदी माशरे में मेरा ख्याल है शाज़ के बल्कि उससे भी कम होगा कि कभी किसी अहमदी ने दूसरे अहमदी को कत्ल किया हो। और इनके यहाँ देखें कत्ल, गारतगरी और इज्जत आबरू ख़राब करना किस तरह से वो एक बीमारी की तरह, कैंसर की तरह सरायत कर चुका है पूरे जिस्म के अंदर, पूरे माशरे के अंदर। तो वो तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। फर्क जो है ना वो यही है कि मौलवी साहब आप और मैं जिस चीज को मानते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, और ये जो इनका अकीदा है वो गाली से शुरू होता है, गाली पे खत्म होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जिसकी बुनियादी गाली हो, हेटेड हो, देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो मैं यही चीज यहाँ पे कुछ अहमदी भाइयों को भी, मतलब मैं तो सीख ही रहा होता हूँ, कहना तो मैंने किसी को क्या ये, बट दैट्स ऑल आई लर्न कि अल्हम्दुलिल्लाह हर अहमदी को अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनको जो है वो अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है, और अगर वो थोड़ा सा किसी वजह से बैठ जाते हैं या उनसे कोई गलती हो जाती है तो अपने लिए यार बंदा दुआ करता रहे, अल्लाह में इस्तिकामत दे। और बस यही हमारी यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप इस पर्पस से बैठे हुए हैं तो अपना पर्पस ना भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी विद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बस क्विकली एक छोटी सी बात करके फिर मैंने अंसाब से एक क्वेश्चन पूछना है। बात यह है कि बार बार चलें वक्तन फक्तन इन चीज़ों का अगर तज़किरा ये बातें सामने आ जाती हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम लोग अपनी ज़ात को पीछे रख के अगर हम ये सोचें, और मैं तो कम से कम सारे ही ये सोचते हैं हम कि हम अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई ये नहीं कहता कि नाम विरक बैठा है या कोई और बैठा है, कहते हैं एक अहमदी बैठा है। तो मैं सब भाइयों से वक्तन फक्तन दरख्वास्त करता रहता हूँ कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारी वो डायरेक्ट हमारी जमात पे बात जाती है। तो मेरे लिए मेरी जमात से ज़्यादा अजीज़ हम सब के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस अगर ये ख्याल रख लिया करें
تو پھر وہ غصہ بھی جو آیا ہوتا ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے, ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ تو کم از کم ضرور ایسے ہی ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. جزاک اللہ. اچھا انصر, میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے, وہ ہے تفہیم القرآن, تفسیر ہے ان کی. اچھا صاحب, اس میں یہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے. اچھا, اب یہ آگے جو ہم وہ یہ سوری میں ورک صاحب, میں انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں. میں صرف یہ تھوڑی سی درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر ذرا اس کوشچن کو ہولڈ کر لیں, کیونکہ اتفاق کی یہ بات ہے. ہم تو نارملی اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے اور ہم کریں گے بھی نہیں, لیکن صرف چونکہ انصر بھائی موجود ہیں اور ہم ان سے اس میں تھوڑی بات ہوئی ہے اشارتاً یا تھوڑی, جب میں آیا ہوں ظاہر ہے یہاں کچھ لوگ ہمارے احمدی دوست بیٹھے تھے اور اختلافی تھا تو اس کو تھوڑا سا سمیٹنا پڑا معاملے کو. تو لیکن ان سے ذرا اس میں رہنمائی لے لیتے ہیں کہ یہ جو مرب صاحب, یہ جو ایسے جیسے یہ سوشل میڈیا ہے, تو حضرت امیر المومنین کی گائیڈنس ہمارے سب کے سامنے ہے, آپ کو ہم سے زیادہ اس چیز کا بہتر پتہ ہے. تو یہ جو ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں یہ سمجھیں ہماری طرف کے کہ اگر کوئی احمدیوں میں 2 میں یا 3 میں اختلاف ہو گیا ہے پبلک میں بیٹھ کے اس طرح, تو کیا اس کو پبلک میں بیٹھ کے سب کے سامنے دور کرنا چاہیے, یا اس میں کیا ہے اسلامی تعلیم کہ اس کو کس طرح سے اس اختلاف کو دور کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہی تو جو جماعت کا حسن ہے کہ ہم لوگ, وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ جب تمہارے اندر کوئی تنازع ہو جائے, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا کرو. اور اللہ اور اس کے رسول کی تو جو تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تنازع ہو تو تم آپس میں مل بیٹھو اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرو. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈونٹ واش یور لینن ان دا اسٹریٹ, کچھ اس طرح کا محاورہ ہے کہ اپنے گندے کپڑے جو ہے نا وہ چوک میں رکھے نہیں دھویا کرتے, اس کو الگ سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر 2 یا 3 احمدیوں میں کسی بھی بات پر, چاہے وہ ذاتی تو خیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کسی سیاسی بات پہ, اگر کسی مذہبی بات پہ, دینی بات کے اوپر کوئی اختلاف ہو, تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت قائم ہے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ہمارا ایک خلیفہ ہے, ہماری ایک جماعت ہے, ہمارا ایک نظام ہے, ہمارا ایک مرکز ہے, اور ہم اس کی طرف لوٹاتے ہیں ساری بات کو. اس لیے اور پھر اس کی نمائندگی میں پوری دنیا میں, ہر ملک میں, ہر شہر میں صدران ہیں, عمراء ہیں, جگہ جگہ کے اوپر نظام موجود ہے, امور عامہ ہے, قضاء ہے. اس طرح کے اب کافی زیادہ تربیت کے ہر حلقے میں سیکٹریان ہوتے ہیں, پھر مربیان ہوتے ہیں. مطلب ایک پورا نیٹ ورک ہے, وہ صرف ایک آدھ بندہ نہیں ہے, وہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. پوری اس میں درجہ بدرجہ اس میں ایسے انتظامات موجود ہیں جہاں پہ ہم اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں براہ راست. خلیفۃ المسیح کو پہنچانے سے پہلے ہم اپنے اپنے لیول پہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. زیادہ معاملہ خراب ہو تو مرامہ میں لے کے جا سکتے ہیں, جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے صدر سے بھی بات کی, ہم نے مربی سے بھی بات کی, ہم نے امیر سے بھی بات کی, سیکٹریان جو تربیت والے تھے ان سے بھی بات کی, لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. تو اب آپ کے پاس آئے ہیں ہم, اور وہاں سے بھی اگر نہ ہو تو پھر الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح کی ہے, عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. تو یہ پورا ایک درجہ بدرجہ ایک نظام موجود ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر ہم اپنے اختلافات کو سامنے رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں, مشتعل ہو جائیں, گالی گلوچ کے اوپر آ جائیں. یہ ٹوٹلی کمپلیٹلی ایکسکلوسیولی اسلام کے خلاف ہے, قرآن کریم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کے خلاف ہے. خود خدا نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بات پتہ چلے تو ادھر ادھر نہ پھیلاتے رہا کرو, اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, جو اتھارٹی ہے اس کے پاس لوٹاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ.
इतनी वाज़ेह तालीम होने के बावजूद अगर हम ये काम करते हैं तो उसका मतलब फिर ये है कि हमने ना तो वो तालीम पढ़ी है, ना हमें उसका कोई इदराक है। मतलब एक अहमदी है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में कुरान ने क्या तालीम दी है। ये जो गैर अहमदी हैं वो तो कुरान को बिल्कुल ही तर्क कर चुके हैं, अपने जो नकेल है उन्होंने शैतान के है, इब्लीस के हाथ में पकड़ा दी है। लेकिन हमारा तो एक मौला है, हमारा एक खलीफा है, हमारा एक निज़ाम है। अगर आपको किसी की बात बुरी लगे, मतलब मुझे अगर राजा साहब की बात बुरी लगेगी तो अप्रिशिएट तो मैं मुंह पे कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई बुरी बात लगेगी तो फिर मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा या फोन पे बात कर लूंगा। ये मुझे कह देते हैं बैक साइड के ऊपर, एक दो दफा हमारी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब साहब ये बात इस तरह नहीं है, इसको ऐसे ना करें, इसको छोड़ दें। एक दो दफा मैंने कह दिया इनको। तो मतलब ये एक तरीक़ेकार है जो खुदा ने हमें बताया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसकी तरफ आप इशारा करें। रवि साहब, एक मेरा भी सवाल है बिल्कुल सेम इसी मामले में, अगर इजाजत दें तो। जी जी जो जी अच्छा, वो मेरा सवाल आपसे ये है रवि साहब, जैसे कि मैंने दूसरी साइड पे तो देखा है, वहां पे तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आमिर हाक साहब या अमीन अजीज साहब या वो सीकर ने या जितने भी लोग जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली गुस्ताखियां की हैं, तो उनको उन्हीं के उलमा ने कवर किया है, ना कि उस पे किसी किस्म की अपॉलॉजी या किसी किस्म का उस पे उनकी तरफ से कोई ऐसा हुआ कि हमसे ये गलती हुई है, बल्कि वो ऑन करते हैं चीजों को। मैंने जो पर्सनली मेरी एक अपनी जाती तौर पे ये मैंने ऑब्जर्व किया है। पर जबकि इस तरफ हमारी जमात के जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी भाई से गलती से या कम इल्मी की वजह से कोई किसी किस्म की गुस्ताखी हो जाती है, तो अगर दो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, तो क्या जरूरी है कि उसको बार बार कोर्ट किया जाए या उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि इस चीज से तो प्रोवोकेशन ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती। नहीं, कोर्ट तो एक किस्म का अगर किसी भाई से गलती हुई तो उनसे मतलब उस पर पर्दा डालना ये ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट करता कौन है, अहमदी के गैर अहमदी? अब जैसे कि हमारे कुछ भाई मैंने देखा उनकी आपस में लड़ाई हुई, तो वो एक दूसरे पे मतलब इस किस्म का इल्जाम लग रहा था कि आपने ये बात की है, आपने ये बात की, वो सख्त बातें की हैं, या आप कह ले मैंने सुनी नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं कह सकता, ना किसी का नाम लूंगा। तो यही बस ये कि आप से बात पूछ रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसी बात कर देता है जो कि गुस्ताखी में आती है, अपनी कम इल्मी की वजह से या अपनी जो है वो गलती से कर देता है, तो उसको आपस की लड़ाई में कोर्ट करना, ये मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बल्कि अगर किसी को बात बुरी लगी है, उसको ये समझता है वो बंदा कि ये बात गुस्ताखी है या इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है, निज़ाम के ख़िलाफ़ है, अहमदियत के ख़िलाफ़ है, तो उसको अलग से तन्हाई में जाके समझाना चाहिए। देखिए बात ये है कि जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना मीडिया, तो मीडिया में अगर आप देखें थोड़ी सी तारीख पिछले 50-100 साल की, तो सबसे पहले जो मीडिया के साथ बात आई थी वो था प्रिंट मीडिया, यानी अखबार छपा करते थे, किताबें छपा करती थी। अगर उलमा का इनमें आपस में बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी का सबका होता था, तो एक ने किताब लिखी किसी के खिलाफ, दूसरे ने उसके खिलाफ किताब लिख दी। तो ये प्रिंट मीडिया है, अखबारों में बयानात आ गए। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी वगैरह आ गया, उसमें ये सारी बातें होने लग गई। अब आ गए सोशल मीडिया। अब ये जो मीडिया है ये असल में एक किस्म का जरिया है बात करने का। आप लिख के कर दें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कर दें, आप सोशल मीडिया के जरिए कर दें, कोई भी मीडिया आप इस्तेमाल कर लें, वो तो एक जरिया है ना। उस जरिए को हम ये नहीं कह सकते कि ये जरिया ख़राब है, उसका इस्तेमाल ख़राब करेंगे तो वो गलत बात है। इसलिए अगर आपको ये बात किसी को पता लगी है, तो ना तो आपको उसको यहाँ पे बताना चाहिए, ना उसके खिलाफ कालमों के कालम जो है ना वो स्याह कर देने चाहिए, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके बात करनी चाहिए। बल्कि जैसे कुरान का हुक्म है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि कुरान ये कहता है कि ये जो बातें हैं वो जगह जगह ना फैलाया करो, बल्कि जो तुम्हारे अंदर अथॉरिटी हो उसको ले जाके, वो इस वक्त आयत मेरे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले दोबारा पढ़ी थी, उसमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया ना कि जो अथॉरिटी है उसके पास ले जाओ और उसको बताओ कि जी ये बात इस तरह है, जगह जगह ना फैलाओ, और उसी पे जमात अमल करती। मेरे बस दो छोटे से और सवाल है। रजी भाई का ध्यान रखना, अगर कहीं नीचे हैं तो ताहिर उनको ऊपर लेना। जी अच्छा, मतलब सब एक
جو ایک گمان کی بنیاد پر آپ کے باعث کریٹ ہو جائے دل میں، یا غلط فہمی چلے کہہ لیں زیادہ سے زیادہ، یا ایک آپ قیاس کر لیں کسی بات کو، اس کو بنیاد بنا کر جو الزام لگانا ہے، یا اس بات میں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جس چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، جس کے پاس آپ کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے، صرف آپ اپنے ایک اندازے پہ یا قیاس پہ کسی کے بارے میں کوئی الزام لگاتے ہیں یا بدزبانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیم ہے کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظن نہ کیا کرو، گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بعض جو گمان ہے وہ گناہ بن جاتے ہیں. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم، تو اسم سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ منع فرمایا ہے. تو جو گمان ہے وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر بات کرنا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے منع کیا کہ جی وہ غیبت جو ہے نا تم نے نہیں کرنی. یعنی اگر ایک بندے کے اندر وہ بات ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کی جائے، تو صحابہ نے کہا کہ اگر وہ بات نہ ہو اس کے اندر، پھر آپ نے فرمایا پھر تو یہ بہتان ہو گیا. یعنی اس وقت ہی بیان کرتا ہے جب اس کے اندر وہ بات ہے، وہ بھی پیٹھ پیچھے بیان نہیں کرنی اور پھر سر عام بھی بیان نہیں کرنی، بلکہ جو اصلاح کے غرض سے ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے بھائی کی بات بری لگے تو اس کو تنہائی میں سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے تو پھر 40 دن تک اس کے لیے دعا کرو، اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر شکایت لگاؤ جا کے اوپر، اور وہ بھی اوپر شکایت لگانی ہے، جگہ جگہ اس کو پھیلانا نہیں ہے. تو یہ تو احمدیت کی تعلیم ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس کو. تو اب یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے سب سے پہلے سٹیپ کے اوپر عمل کیا کہ انہوں نے تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اگر وہ نہ مانا تو کیا 40 دن تک اس کے لیے دعا کی؟ دعا تو کرتے ہی نہیں اور سر عام اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹوٹلی ناٹ اونلی دی ڈیویشن وائلیشن آف دا ٹیچنگس، بلکہ اس کے برخلاف بات کرتے ہیں. سر عام بات کرنے سے تو اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کیا ہے. اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سر عام باتیں بیان کرنا، اور پھر یہ کہ سمجھانا بھی نہیں اس کو تنہائی میں، پھر یہ کہ اس کے لیے 40 دن دعا بھی نہیں کرنی. آپ اپنے بھائی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. نہیں اگر قبول ہوتی پھر جا کے تو اتھارٹی کو بتاؤ کہ جی اس طرح اس میں یہ بات ہے. السلام علیکم راجہ صاحب، میں نے کوئی 2 باتیں اس کے بارے سے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. بھائی صاحب آپ کی ہوگی، مکمل ہوگی بات؟ جی میری بات مکمل ہوگی. راجہ صاحب یہ 2 ویکس کی بات پہلے ہے، یہ جو 1122 والی آئی ڈی ہے، یہ عرفان جٹ صاحب ہے، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس آئی ڈی کے اوپر جانے والے علی اکبر یا یہ جو بھی جائیں گے وہ بھی حرامی یا اس طرح ہوں گے، اسلام سے خارج ہیں. تو میں نے یہی بات جو سیم ربی صاحب نے کی ہے کہ ان کی اصلاح کرو، اس کو الگ میں بلاؤ، اگر نہیں تو ان کے لیے دعا کرو. تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ کہا ہے کہ تمہاری ماں کو کوئی بندہ گالیاں دے تو تم اس کے لیے دعا کرو گے. تو انہوں نے ہماری ماں ام عائشہ کے لیے گالیاں دی، اس طرح کی ہیں. پھر میں سیم نیکسٹ ڈے ان کی براڈ کے اوپر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے. ان لوگوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم اس معاملے کو ادھر سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی کہ اس میں آزاد راجپوت یہ اکبر اس طرح کے کوئی 3-4 آدمی سی سی ٹی کی براڈ پہ میں گیا، وہاں پہ جا کے ڈسکس کیا. تو آپ کے حوالے سے آج میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ کی فیک آئی ڈی کوئی بندہ یوز کر رہے، نیچے کمنٹ کر رہا تھا حسینی کی براڈ کے اوپر کہ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. تو وہ لوگ دوسرا گروپ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ان کی وہ کر رہے سپورٹ کر رہے. میں نے آپ کی آئی ڈی چیک کیا، وہ آپ کی آئی ڈی نہیں تھی، آپ کی سیم تصویر لگی ہوئی ہے اور کوئی دوسرا بندہ آپ کی آئی ڈی بنا کے اس طرح یوز کر رہا ہے. تو وہاں پہ نیچے کمنٹس کر رہا تھا. تو انہوں نے کال پہ بھی لیا، تو کال پہ پھر لے کے پھر نیچے اتار دیا انہوں نے نا ایک دم جو حسینی کی براڈ ہے، تو یہ شرارت کرنے کے لیے. تو نیچے پھر کمنٹس میں اس طرح کر رہا تھا ویری گڈ ویری گڈ. تو ٹوانا نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ ادھر جا کے ویری گڈ کر رہے تھے راجہ صاحب. تو میں نے کہا وہ راجہ صاحب نہیں تھے، وہ آئی ڈی آپ کی سیم تصویر یہی لگی ہوئی ہے، سیم ایسی راجہ لکھا ہوا، لیکن وہ آپ کی آئی ڈی نہیں، کسی اور کے اکاؤنٹ ہے. جی جزاک اللہ. اچھا باقی ایک منٹ کشمیری صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو سوال کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کفار کے لیے دعا نہیں کی؟ اگر کوئی میری ماں کو گالی نکالے گا، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالے گا،
तो जहां मैं इस्लाह की कोशिश करूंगा वहां मैं दुआ भी करूंगा। दुआ ही तो तो सिखाई है हमें। ताइफ के लोगों के लिए भी तो मरवी साहब दुआई की थी, जिन्होंने पत्थर हाँ, मार मार के वो जो है क्या पत्थर हालत मारा, कर दी थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके अलावा जिन्होंने बदतमीजियां की हैं, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद की बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजम्मम कहा है, क्या हजूर ने गाली वो सॉरी उनके लिए दुआएं नहीं की? दुआएं की हैं तो वो अरब जो था वो मुसलमान हो गया ना, कि खाली वो हजरत मसीह इस्लाम ने यही फरमाया ना, हजरत मसीह इस्लाम ने यही फरमाया ना कि वो जो अरब के बियाबान में एक अजीब माजरा गुजरा, तो वो क्या था? वो फरमाया कि वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं थी ना। तो आप मुझे कहने कि आप दुआ करेंगे, मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं दुआ डेफिनेटली मैं दुआ करूंगा। उन्होंने सरेआम इस तरह पोस्टर लगाया हुआ था ना, नाम लिख के इस आईडी के ऊपर मैं आपको रमजान के जवाब देता हूँ। एक तो मुरब्बी साहब ने उसमें मेन बात आपसे कर दी है। अब चूंकि एक तो नाम नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन आप भी अगर मुम्मी बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि अब आपने नाम लिए हैं इसलिए मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। जिन दोस्तों के आपने नाम लिए हैं उसके हवाले से जो आपने, वो एक कंडेमेबल एक्ट है, खा उसकी कोई भी वजह हो। आज मतलब उनको उन्होंने जवाबी तौर पे भी किया और मुरब्बी साहब ने उस बारे में आपको जो है वो बात बता दी है। लेकिन ये जो दूसरी आपने बात की है कि जो उनके यानी जिन दूसरे अहमदी दोस्तों से उनका झगड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं कर रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। वो सबसे ज्यादा, बल्कि इनकी जो आपस में, मैं उस पर नहीं कोई किसी को, मैं बिल्कुल, मेरे लिए सारे अहमदी जो हैं वो हमारे लिए दोस्त हैं, भाई हैं, एक जैसी सबकी इज्जत और सबका एक जैसा मुकाम है। लेकिन जो इंसाफ की बात होती है वो खुदा ताला ने यही दिया हुक्म कि वो करनी चाहिए। तो उन्होंने तो एक फितना फसाद इस वक्त खड़ा किया हुआ है, वो आपकी नजर से नहीं गुजरा, तो इसलिए अगर वो फैक्ट मुझे नहीं पता, हाँ मुझे चलो नहीं मैं पता, आपको मैंने बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसलिए उन्होंने वो हद से उस मामले में बदकिस्मती से बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि वो जिनकी आपने पहले जिक्र किया है कि उनको समझ दे, अल्लाह अक्ल दे। अभी भी यहाँ बैठे थे उनको, और प्राइवेटली भी उनको भी यही हमेशा भाइयों की तरह हमने कोशिश की है कि वो भी बात समझे, इनको भी करते रहे हैं कि ये भी समझें। लेकिन अब ये जो जिसका दूसरा आपने कहा कि जी उन्होंने तो इसमें कहा है कि यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ है। वहाँ एक हफ्ते से एक बिल्कुल उसके फसाद की कैफियत, जिसको कुरान करीम ने ऐसी मजलिसों को फसाद कहा है, तो उन्होंने वो बर्पा की हुई है। तो वो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अब उसमें मेरी अनीस भाई की या किसी की ज़ात का कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है। मैंने ये हमेशा अर्ज की है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो गुलाम हैं सैयदना मसीह इस्लाम के। लेकिन उसकी वजह से जो फसाद हो रहा है वो ये हो रहा है कि गैर अहमदियों ने अब मुसलसल ये अमल जारी कर लिया है कि उनकी बातों को उठाकर वो दिन रात प्रोपगेशन करते हैं और वो एक गलत तासर देने की गैर अहमदी कोशिश कर रहे हैं इन हमारे अहमदी भाइयों की इस बेवकूफाना इन हरकतों की वजह से, कि वो उनको फैला रहे हैं, उनको आम कर रहे हैं। और जो अल्लाह के फजल से अमूमी अखलाक जिसका पूरी दुनिया गवाह है, अहमदियों की दुश्मन भी, उसको अपनी तरफ से वो जायल करने की इनकी ये चीजें उठा के लगा के जो इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खा कोई बदजुबानियां अपनी जहालत में की हैं, या जो आपस में गाली गलौज की है, या जो अभी ये जो एक खास किस्म का एक माहौल उन्होंने रखा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक मुफसदाना एक तर्ज अमल है। बाकी मुरब्बी साहब आप इस पे थोड़ा आप भी कमेंट कर दें कि मेरी बात कोई गलत तो नहीं है, मुबालगा तो नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मैंने तो आपकी 100% तायद की है कि इस तरह की बातों को अगर कोई इख्तलाफ हो भी जाए तो इस तरह सरेआम नहीं करना चाहिए उसको। बाकी बात यह है कि उनके पास जो गैर अहमदी हैं उनके पास चूँकि हमारे कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जो दलाइल हैं उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातों को छालते हैं और वो जमात को या अहमदियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। या अपना जो उनका गाली कल्चर है उसकी वो क्या कहते हैं उसको वजाहत समझ लें, या उसको कहते हैं जी कि हम अपना उसको सही साबित कर रहे हैं कि चूंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है तो वो भी ऐसा करते हैं। तो उनके ऐसा करने से आपकी बात तो दुरुस्त साबित नहीं हो जाती ना। जो खुदा और उसके रसूल ने बात गलत करार दी है वो तो गलत है, कोई अहमदी करे गैर अहमदी करे वो गलत है। और राय साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी।
ہاں جی. اچھا ایک اور چیز نا, تو مولوی صاحب مجھے نا کوئی غیر احمدی دوست ہے, تو وہ ریکارڈنگ بھیجتا ہے مطلب ایک اور کہتا ہے کہ دیکھو تو مطلب یہ بات کرتے ہو ان کے حق میں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نا. تو اس صورتحال میں بھی جیسے کہ اب میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ وہ میرے جیسے لوگ, اگر کوئی نوموبائن ہے یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کا نیا ہے جماعت میں, تو اس کو خاص طور پہ اس کے خلاف یہ چیز جو ہے وہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا جواب ان کو یہی تھا کہ اگر یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ہمیں نہیں پتا کس اکاؤنٹ کے پیچھے کون شخص بیٹھے اور اس کا کیا کی جائے. اگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے تو ہے میری نظر میں, پر ایک چیز تو میری آنکھوں کے سامنے کہ آپ لوگ تو اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ایک اللہ کے ایک نبی کی شان میں صبح شام گستاخی کرتے ہو. تو آپ کے پاس تو حق بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی احمدی کو جا کے کہو کہ فلاں تمہارے احمدی نے یہ کام کر دیے. اصلاح کا حق تو اس کے پاس ہوتا ہے نا جو خود ٹھیک ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تب تک نصیحت نہیں کی تھی جب تک وہ خود میٹھا کھا رہے تھے. وہ بچہ جو ایک ماں بچہ لے کے آئی تھی, جی آپ انہیں نصیحت کریں. تو سیدھا معاملہ یہ کہ ان کے پاس تو کوئی معیار نہیں ہے. یہ آپ احمدی بھی جتنے نیچے بیٹھے ہوئے, کوئی غیر احمدی آپ کو ریکارڈنگ بھیجتا ہے, کوئی کچھ بھیجتا ہے. خاص طور پہ آج یہ لوگ, وہ شخص ایک گفٹنگ کر رہا تھا ہمارے ایک بھائی کو, کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے, جو شخص پچھلے 2 دن پہلے ایک براڈ پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا, اور احمدی عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں وہ گند بک رہا تھا, اور آج وہ بیٹھا گفٹنگ کر رہا تھا, اسی احمدی کو کر رہا تھا جس کی ماں بہن کو وہ گالیاں دے رہا تھا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کی منافقت آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہونی چاہیے, اور آپ کو یہ بلکہ اس سے ہم سب کو بلکہ سیکھنا چاہیے. جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں احمدیت کی تبلیغ کے لیے، یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں احمدیت کے دفاع کے لیے. ہم احمدیوں کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پہ. میں راجہ صاحب، طاہر یا اس طرح کے جتنے بھی ابو مروان ہیں یا جو بھی دوسرے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، جو خود جماعت میں شامل ہوئے ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی بنیاد پر احمدی ہوئے ہیں. ہم لوگوں کی بنیاد پر احمدی نہیں ہوئے. ہمیں پتہ ہے معاشرہ وہی ہے، اگرچہ ان سے ہزار لاکھوں درجے بہتر ہے، لیکن معاشرہ وہی ہے. عربوں کے اندر جو بھی ان کے خصوصیات تھیں یا جو ان کے اندر کمزوریاں تھیں، جو نقائص تھے، وہ سارے کے سارے ان کے اندر قومی خصائل جو تھے وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو گئے. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کو اب بھی غصہ آتا ہے جیسے پہلے آیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں آتا تو ویسے ہی ہے، لیکن اب پہلے بے جا آیا کرتا تھا، اب بجا آتا ہے. یعنی اب صحیح بات پر غصہ آتا ہے، غصہ نہیں ختم ہوا. ایک مصری عالم ہے محمد حسین ہیکل، اس نے وہ کتاب لکھی حضرت عمر کی سیرت کے اوپر، الفاروق کے نام سے. اس نے لکھا ہے کہ جو دین ہے نا وہ عقائد بدلتا ہے، فطرت نہیں بدلتا. تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک دے دے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے دونوں کو کیوں نہیں مانگا؟ اگر دونوں کو مانگتے اور دونوں مسلمان ہو جاتے تو پھر یہاں پہ بھی پھڈے ہی رہتے ہر وقت، کیونکہ دونوں کی ایک ہی فطرت تھی، ایک ہی طبیعت تھی دونوں کی. تو ایک ہی چاہیے ایسا، دوسرا نہیں چاہیے. تو یا تو عمر بن حشام احمدی مسلمان ہو جاتا یا پھر عمر بن خطاب ہو جاتا. تو عمر بن خطاب ہو گیا. تو جو فطرت ہوتی ہے نا انسان کی وہ نہیں چینج ہوتی، صرف عقیدہ چینج ہوتا ہے. انسان اپنی فطرت کو اس عقیدے کے مطابق مولڈ کر لیتا ہے، ڈھال لیتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس کے قومی خصائل نہیں بدلتے. اس لیے ہم نے میرا خیال ہے کافی اس کے اوپر ڈسکس کر لی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں ہم، لیکن ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو انرجی ہے، وہ احمدیت کی تبلیغ میں، احمدیت کے دفاع میں، خلافت کے دفاع میں، خلافت کی ترویج و ترقی کے لیے صرف ہونا چاہیے سارا کچھ. انہوں نے جو کیا وہ ہم کہیں جی ہم ان کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ اگر اس کو بہانہ بنا رہے ہیں اپنے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو وہ آپ کرتے رہیں، لیکن جو ہمارے علمی دلائل ہیں، جو قرآن اور سنت کی بنیاد پر دلائل ہیں احمدیت کی صداقت کے، وہ بتائیں اگر اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی بات ہے احمدیوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنے سے. اور میں یہاں پہ بھی سریعام بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹوانا صاحب سریعام آ کے باتیں کرتے ہیں. طاہر صاحب بہت خطرناک آدمی ہے. یہ بھی ایک تو افضل وڑائے سے نا، یہ ٹوانا بھی بہت خطرناک آدمی ہے.
आपका दोस्त है, आई एम सॉरी, लेकिन वो मैंने उसको अब बहुत दफ़ा सुना है, वो बहुत जहरीला आदमी है। कलम रवि साहब, आपने कुछ चीज़ें थी वो उसमें एक गाइडेंस कर दिए। तो अब चूंकि ये हम तो इस चीज़ को आमतौर पे जैसे बिल्कुल आपने ये कहा, मेरा भी यही मौक़िफ़ है और इसी को हम बयान करते कि हमारी ज़ाती ऐसी तो कोई भी नहीं है। अभी कश्मीरी साहब भी कह रहे थे मेरी कोई एमडी, अब देखें ये किस कदर बद अखलाकी है, ये गैर जमात का इस हद तक ये गिर जाते हैं कि मेरी तस्वीर ये ले के मेरे नाम से आईडी बना के और ऐसा तासर, तो ये तो 2 साल से वो कर रहे हैं कश्मीरी साहब, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल यही बात है जो मैंने अर्ज की थी और अभी मुरब्बी साहब ने उसको बड़े ज़्यादा मौसर तरीके से वो बात वादे कर दी है कि हम यहाँ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीमात हैं, तो उसके लिए बैठे हमने वही कोशिश करनी है। बाकी बीच में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इंशाल्लाह कोई नहीं, उससे इतना दिल शिकन नहीं होना चाहिए। दुआ के ज़रिए से और हिकमत से ही मामलात जो हैं वो, लेकिन असल जो हमारा मकसद है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी गैरों ने तो उनका ये काम है, वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं, उन्होंने आइंदा भी करना है, तो ये कोई ऐसी अचंभे की या कोई ऐसी नई बात नहीं है। अकल्ला राजा साहब, लेकिन मेरे ख्याल से आप इस मसले को हल कर सकते हैं, तो कर दे जितने जल्दी हो सके बेहतर है सब के लिए। आप देखें ना, अब आपने वो कह दिया कि मैं इसका, मेरी कोई हैसियत है ही नहीं है। देखें आप मेरी बात सुने, मेरी इसमें कोई हैसियत नहीं है, मेरी इतनी है जैसे आप हैं मेरे भाई हैं। अगर कोई ऐसी बात मुझे लगेगी कि आपकी तरफ से हुई है या आपको लगे मेरी तरफ से, तो हम एक दूसरे को प्यार से तवज्जो दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर तवज्जो दिलवाने के बाद मामला वो दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर मैं जाहिर है उस पर या आप या हमें से कोई भी दरोगा नहीं बन सकता। तो उसके लिए फिर यही होता है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो फिर मामला जब बाद दफ़ा हद से तजावज़ करते हैं तो हमारा तो एक निज़ाम है, तो इसलिए हमें फिर उसमें उस हद तक रखना चाहिए नसीहत भी, कि जो नसीहत एक खुल्क के दर्जे में रहे। जब नसीहत के नतीजे में उल्टा नुकसान हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर नसीहत पे छोड़ देना चाहिए, फिर दुआ करनी चाहिए, बस और तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने भी ना माइक अभी खोला था, यही बात करने लगा था, वो जोर से किसी एमडी ने क्वेश्चन किया ना कि आप जो है वो ये पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे एमडीओ के लिए, और इस तरह बात की, तो वो आगे से यही चीज उन्होंने कहा कि देखें सबसे बेहतरीन तरीका यही है। वो एक बात हुई थी ना कि पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे एमडीओ के